ریڈیو وائس آف سندھ لندن میں خوش آمدید۔ تحقیق و پیشکش سروچ اوڈھو، ڈائریکٹر نیوز۔ ایک منظر تصور کریں، رات کا وقت ہے، ایک گاؤں ہے جو مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن اسی گاؤں کے افق پر کچھ ہی دور ایک بہت بڑا پاور پلانٹ جگمگا رہا ہے، ہزاروں میگا واٹ بجلی بنا رہا ہے، روشنیاں آسمان تک جا رہی ہیں، اور اس کی روشنی کے ٹھیک نیچے اندھیرا ہے۔ بالکل وہی گاؤں ایک دیے یا موبائل فون کی ٹارچ کا محتاج ہے۔ یہ کوئی خیالی کہانی نہیں، یہ سندھ کے کئی علاقوں کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ جی، آج ہم اسی تضاد کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہمیں جو ذرائع بھیجے گئے ہیں وہ ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر دکھاتے ہیں کہ کس طرح سندھ، جو پاکستان کا توانائی کا پاور ہاؤس ہے، اپنے ہی بچوں کو روشنی دینے میں ناکام ہے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ تھرپارکر اور گھوٹکی جیسی جگہوں پر جہاں سے اربوں کے وسائل نکل رہے ہیں، وہاں کے لوگ اتنی شدید غربت اور محرومی کا شکار کیوں ہیں۔ آپ نے جس منظر سے بات شروع کی ہے وہ اس پورے مسئلے کا خلاصہ ہے۔ یہ صرف بجلی کی تاروں کا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ گاؤں تک کیوں نہیں پہنچی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے ایک پورا معاشی، سیاسی اور انتظامی ڈھانچہ ہے جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ دیکھیں، عالمی سطح پر ماہرین اس کیفیت کو ایک نام دیتے ہیں: وسائل کی لعنت۔ جی، ریسورس کرس۔ بالکل، یہ ایک ایسا تضاد ہے جہاں قدرتی دولت، جو کسی بھی علاقے کے لیے خوشحالی کی ضمانت ہونی چاہیے، وہ الٹا مصیبت بن جاتی ہے۔ بالکل، وہ الٹا اس کے باشندوں کے لیے غربت، تنازعات اور پسماندگی کا سبب بن جاتی ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ سندھ اس لعنت کا شکار کیسے ہوا اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کام کر رہے ہیں۔ تو آئیے اسی وسائل کی لعنت کو ذرا کھولتے ہیں۔ مطلب ایک عام انسان کے لیے اسے کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ جب ہم تھرپارکر کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں کوئلے کے پہاڑ آتے ہیں، گھوٹکی کا نام سنتے ہی گیس کے ذخائر کا خیال آتا ہے۔ تو پھر یہ علاقے ملک کے غریب ترین علاقوں کی فہرست میں کیوں ہیں؟ دیکھیں، وسائل کی لعنت کو یوں سمجھیں کہ جیسے آپ کے گھر کے نیچے سونے کی کان نکل آئے۔ اچھا۔ آپ تو بہت خوش ہوں گی کہ اب زندگی بدل جائے گی، لیکن پھر ایک بڑی کمپنی آتی ہے، حکومت سے معاہدہ کرتی ہے، اپنے ماہرین، اپنی مشینیں لاتی ہے، سونا نکال کر لے جاتی ہے، اور بدلے میں آپ کو کیا ملتا ہے؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، آلودگی۔ ٹوٹی ہوئی سڑکیں، آلودہ پانی اور شور۔ آپ اپنی ہی دولت کے چوکیدار بن کر رہ جاتی ہیں، لیکن فائدہ کوئی اور اٹھاتا ہے۔ سندھ کے ساتھ دراصل بالکل یہی ہو رہا ہے۔ ہمارے پاس جو اعداد و شمار ہیں وہ حیران کن ہیں۔ گھوٹکی کا ضلع، جی، جو ملک کے کل گیس ذخائر کا 25% سے زیادہ پیدا کرتا ہے، وہ غربت کی درجہ بندی میں انتہائی غریب علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ 25%؟ یہ تو بہت بڑا حصہ ہے۔ بہت بڑا۔ اسی طرح دادو، جہاں ملک کے تقریباً 9% گیس ذخائر ہیں، وہ بھی شدید غربت کا شکار ہے۔ اور تھرپارکر کی کہانی تو اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والی ہے۔ وہاں دنیا کے چند بڑے کوئلے کے ذخائر ہیں جس پر پاکستان کی مستقبل کی توانائی کا دارومدار ہے، لیکن سماجی اور معاشی اشاریوں کے مطابق تھرپارکر انتہائی غربت زون 1 میں آتا ہے، یعنی ملک کے پچھڑے ہوئے ترین علاقوں میں سے ایک۔ بالکل۔ تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ مطلب وسائل سے دولت تو بن رہی ہے، لیکن وہ ان لوگوں تک نہیں پہنچ رہی جن کی زمین سے یہ سب نکل رہا ہے۔ تو یہاں بنیادی سوال یہ ہے کہ اس نظام میں خرابی کہاں ہے؟ اس کی کئی پرتیں ہیں، اور پہلی پرت تو قانونی اور انتظامی ہے۔ اس کی جڑیں ہمارے آئین اور قانون میں ہیں، جہاں معدنیات اور قدرتی وسائل وفاق اور صوبے کے درمیان ایک پیچیدہ موضوع ہیں۔ لیکن عملی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اسلام آباد یا کراچی کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر چند بیوروکریٹس اور بین الاقوامی کمپنیاں مل کر ایک معاہدہ کرتی ہیں، اور اس معاہدے میں مقامی لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہوتا ہوگا؟ کہیں نہیں۔ اس میں یہ تو لکھا ہوتا ہے کہ کمپنی کو کتنا منافع ملے گا، حکومت کو کتنی رائلٹی ملے گی، لیکن تھرپارکر کے اس گاؤں کے آدمی کا ذکر کہیں نہیں ہوتا جس کی زمین سے یہ سب نکل رہا ہے۔ اس کی زمین سے اربوں ڈالر نکلتے ہیں، لیکن قانونی طور پر اس پر کوئی براہ راست حق نہیں بنتا۔ یعنی مقامی آبادی اس پوری مساوات سے ہی باہر ہے۔ بالکل۔ اور دوسری وجہ ہے ٹیکنالوجی اور ہنر کی۔ ان وسائل کو نکالنے کے لیے، چاہے وہ گیس ہو یا کوئلہ، جدید ترین ٹیکنالوجی اور انتہائی ہنرمند انجینئرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو مقامی آبادی کے پاس نہیں ہوتی۔ جی، کمپنیاں یہ افرادی قوت باہر سے لاتی ہیں،
مقامی آبادی جو زیادہ تر غیر تعلیم یافتہ ہے وہ ان تکنیکی ملازمتوں کے لیے اہل نہیں ہوتی۔ انہیں زیادہ سے زیادہ چوکیدار یا ڈرائیور کی نوکری مل جاتی ہے۔ تو بہترین موقع بھی باہر چلے جاتے ہیں اور منافع بھی۔ یوں وہ اپنی ہی زمین پر ترقی کے عمل میں ایک غیر متعلقہ تماشائی بن کر رہ جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی مایوس کن تسلیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ بن رہا ہے لیکن وہ مقامی سطح پر نہیں پہنچ رہا۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ رائلٹی اور ٹیکس کی شکل میں جو اربوں روپے صوبائی حکومت کو ملتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے؟ جی، نیشنل فائنانس کمیشن یعنی NFC ایوارڈ کے تحت بھی تو صوبوں کو وفاق سے ایک بڑا حصہ ملتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ اس کہانی کا دوسرا اور شاید سب سے اہم باب ہے، انتظامی نااہلی اور فنڈز کا غلط استعمال۔ فنڈز کا ملنا ایک بات ہے اور ان کا صحیح جگہ پر ایمانداری سے استعمال ہونا بالکل دوسری بات۔ ہمارے سامنے جو تحقیقی رپورٹ ہے اس میں ایک ایسا انکشاف ہے جسے پڑھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس تحقیق کے مطابق جب وفاق سے ملنے والے فنڈز میں 100 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو سندھ حکومت اس میں سے تعلیم کے شعبے پر صرف 3 روپے خرچ کرتی ہے۔ ایک منٹ، کیا میں نے صحیح سنا؟ 100 میں سے صرف 3 روپے؟ جی، صرف 3۔ تعلیم پر؟ تعلیم کے شعبے پر۔ یہ عدد تو یقین کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کا موازنہ اگر دوسرے صوبوں سے کیا جائے تو کیا صورتحال ہے؟ موازنہ اس صورتحال کو اور بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ اسی تحقیق کے مطابق پنجاب ہر 100 روپے کے اضافے پر 31 روپے تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ 31 روپے؟ اور خیبر پختونخوا 39 روپے۔ 39؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ترجیحات کا فرق کتنا بڑا ہے۔ 3 روپے بمقابلہ 31 اور 39 روپے۔ یہ واضح کرتا ہے کہ سندھ میں مسئلہ فنڈز کی کمی کا اتنا نہیں ہے جتنا کہ سیاسی ارادے اور گورننس کے خاتمے کا ہے۔ تو پھر یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ اگر یہ تعلیم اور صحت جیسی بنیادی ضروریات پر خرچ نہیں ہو رہا تو یہ اربوں روپے کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب سندھ کے ہر شہری کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ پیسہ اکثر غیر پیداواری منصوبوں، سیاسی رشوتوں یا پھر سیدھے سادے کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جب تک فنڈز کے استعمال میں شفافیت اور کڑے احتساب کا نظام موجود نہ ہو، پیسہ اسی طرح ضائع ہوتا رہے گا۔ مطلب کاغذوں میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے؟ بالکل۔ آپ سڑکیں کاغذوں میں بنا سکتے ہیں، اسکولوں کی عمارتیں کھڑی کر سکتے ہیں جن میں استاد نہ ہوں، اسپتال بنا سکتے ہیں جن میں ڈاکٹر اور دوائیاں نہ ہوں۔ یہ ایک کلاسیکی مثال ہے کہ صرف بجٹ مختص کر دینا سماجی ترقی کی ضمانت نہیں دیتا۔ اس کے لیے ایک فعال اور جوابدہ انتظامی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے جو بدقسمتی سے سندھ میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ یہ اعداد و شمار سن کر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جانے کو دل کرتا ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ لاکھوں بچوں کا مستقبل ہے۔ تو ایک طرف وسائل کی لوٹ مار، دوسری طرف جو پیسہ مل رہا ہے اس کا بھیانک غلط استعمال۔ لیکن جب لوگ، صحافی یا سماجی کارکن اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ان کی آواز سنی جاتی ہے؟ بدقسمتی سے اکثر اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ جب آپ ایک ایسے نظام کو چیلنج کرتے ہیں جو طاقتور طبقے کو فائدہ پہنچا رہا ہو تو وہ نظام اپنی پوری قوت سے آپ پر حملہ ور ہوتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس کہانی کے تیسرے باب کی طرف لے جاتا ہے، آواز کو دبانا۔ ہمارے ذرائع میں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ یعنی پیکا کے غلط استعمال پر ایک تفصیلی رپورٹ موجود ہے۔ اچھا۔ یہ قانون بنایا تو گیا تھا سائبر کرائم جیسے آن لائن فراڈ اور ہراسانی کو روکنے کے لیے، لیکن اس کا استعمال ان لوگوں کے خلاف کیا جا رہا ہے جو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ قانون تو سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ ایک عام شہری کی تنقید سائبر کرائم کیسے بن جاتی ہے؟ یہ قانون کی مبہم زبان کا فائدہ اٹھا کر کیا جاتا ہے، خاص طور پر پیکا کی دفعہ 20 جو کسی شخص کی شہرت کو آن لائن نقصان پہنچانے سے متعلق ہے، ایک بہت ہی لچکدار اور خطرناک قانون ہے۔ شہرت کو نقصان؟ اس کی تعریف تو بہت غیر واضح ہے۔ بالکل۔ اب شہرت کو نقصان کی تعریف کیا ہے؟ یہ بہت غیر واضح ہے۔ اگر کوئی صحافی کسی وزیر کی کرپشن پر رپورٹ لکھتا ہے تو اس پر آسانی سے یہ الزام لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے وزیر کی شہرت کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یوں یہ قانون سیاسی انتقام کا ایک ہتھیار بن جاتا ہے۔
ایک مؤثر ہتھیار۔ جب آپ سوال اٹھانے والوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دراصل احتساب اور جمہوریت کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ یعنی عوام کو نہ صرف ان کے معاشی حقوق سے محروم رکھا جاتا ہے بلکہ انہیں اس محرومی کے خلاف بولنے کی آزادی بھی نہیں دی جاتی۔ یہ تو ایک مکمل شکنجہ ہے۔ لیکن ہمارے ایک ذریعے میں اس سے بھی ایک قدم آگے کی بات کی گئی ہے جو شاید سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں یہ دلیل دی گئی ہے کہ عوام کو قابو میں رکھنے کے لیے صرف طاقت اور قانون کا ہی نہیں بلکہ ایک اور بہت گہرا حربہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے مذہب۔ یہ ایک انتہائی اہم اور حساس نکتہ ہے، لیکن اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ عوام کو جان بوجھ کر مذہب کی ایک ایسی تشریح میں الجھا دیا جاتا ہے جو انہیں دنیاوی مسائل پر سوال اٹھانے سے روکتی ہے۔ کیسے؟ ایک منظم حکمت عملی کے تحت یہ بیانیہ پھیلایا جاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور یہاں کی مشکلات، غربت، مہنگائی، ناانصافی، یہ سب حکمرانوں کی نااہلی یا کرپشن کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ بالکل۔ عوام کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ ان کا کام صرف صبر کرنا ہے اور حکمرانوں کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر وہ ایسا کریں گے تو انہیں مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کا اجر ملے گا۔ آپ نے اکثر جمعے کے خطبے میں سنا ہوگا کہ مہنگائی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، صبر کرو۔ لیکن آپ یہ کبھی نہیں سنیں گی کہ ذخیرہ اندوزی اور حکومتی نااہلی کی وجہ سے مہنگائی ہے، سوال کرو۔ کیا یہ اسی حکمت عملی کی مثال ہے؟ بالکل یہی۔ یہ ہے وہ حکمت عملی۔ آزمائش کا کہہ کر ذمہ داری خدا پر ڈال دی جاتی ہے، اور حکمران اور بدعنوان نظام صاف بچ نکلتے ہیں۔ عوام کو ان کے حقیقی مسائل سے ہٹا دیا جاتا ہے کہ ہمارے وسائل کہاں جا رہے ہیں، ہمیں روزگار کیوں نہیں مل رہا، ہمارے بچوں کے لیے اچھے اسکول کیوں نہیں ہیں۔ ان سوالات سے ہٹا کر انہیں فرقہ واریت، مسلکی بحثوں اور اس بات پر لڑایا جاتا ہے کہ کون زیادہ اچھا مسلمان ہے۔ جب عوام کی توانائی ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں صرف ہو رہی ہو تو وہ متحد ہو کر اپنے حقوق کے لیے حکمرانوں کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ عوام کی توجہ ہٹانے کی ایک انتہائی مؤثر حکمت عملی ہے، اور بہت خطرناک، جس نے معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ تو آئیے ان تمام نکات کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور تہ در تہ تصویر بن رہی ہے۔ ہم نے بات شروع کی توانائی کے ایک سادہ سے تضاد سے کہ پاور پلانٹ کے نیچے اندھیرا کیوں ہے، لیکن جیسے جیسے ہم نے گہرائی میں دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بہت بڑا نظام ہے۔ جی، نااہلی اور کرپشن ہے، اور جب کوئی سوال اٹھاتا ہے تو اسے قانون کے ذریعے خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اور ان سب کے اوپر عوام کو ذہنی طور پر مفلوج کرنے کے لیے مذہب کا ایک مخصوص بیانیہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ سوال کرنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ سب الگ الگ مسائل نہیں لگتے؟ یہ بالکل الگ نہیں ہے۔ یہ ایک شیطانی چکر ہے، ایک وشس سائیکل جو ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے اور مضبوط کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم غربت کو جنم دیتی ہے۔ یہ غربت غصے اور بے چینی کو جنم دیتی ہے۔ جب لوگ اس غصے کا اظہار کرتے ہیں تو انہیں ریاستی طاقت سے دبا دیا جاتا ہے، اور عوام کی اجتماعی توانائی کو اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے انہیں مذہب اور فرقے کے نام پر تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو خود کو قائم رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ جب تک اس ملک میں اور خاص طور پر سندھ میں اس چکر کو توڑا نہیں جائے گا، جب تک وسائل کی منصفانہ تقسیم، شفاف اور جواب دہ گورننس اور اظہار رائے کی مکمل آزادی کو یقینی نہیں بنایا جائے گا، تب تک سندھ کے عوام اپنی زمین کی بے پناہ دولت کے باوجود غربت اور محرومی کی زندگی گزارنے پر مجبور رہیں گے۔ یہ ایک بہت ہی جامع اور تشویشناک تجزیہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح وسائل، دولت اور طاقت چند ہاتھوں میں مرکوز ہو کر ایک پورے خطے کو اس کی بنیادی ضروریات سے محروم کر سکتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ موجودہ نظام مقامی آبادی کو مکمل طور پر بے اختیار کرتا ہے۔ اگر اس نظام کو بنیادی سطح پر تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے
اگر وسائل سے حاصل ہونے والے منافع کا ایک مخصوص حصہ قانون اور آئین کے ذریعے براہ راست ان مقامی کمیونٹیز کی ترقی کے لیے مختص کر دیا جائے جہاں سے وہ وسائل نکلتے ہیں، اور اس کے استعمال کا اختیار بھی مقامی لوگوں کو دیا جائے، جی، تو کیا یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی اس پورے ظالمانہ نظام کو بدلنے کا نقطۂ آغاز بن سکتی ہے؟ اس بارے میں ہمیں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمیں info@radiovoiceofsindh.com پر ای میل کریں۔